دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ ناظرین، اردو غزل کے کچھ کرداروں پہ بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم اردو غزل کے بادشاہ اور ملکہ یعنی عاشق اور محبوب کے کردار پر بات کر چکے ہیں۔ اسی چینل پر ویڈیوز موجود ہیں۔ آج کردار کے تعارف کے حوالے سے اور اس کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ تیسرا ویلاگ ہے اور یہ تیسرا کردار ہے۔ آج کا کردار بہت اہم ہے اور وہ کردار ہے قاصد کا کردار۔ یہ کردار وجود میں کیسے آیا اور اس کردار کی اہمیت کتنی ہے، یہ کردار کس طرح اردو غزل کی روایت میں آگے بڑھتا ہے، یہ سب ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ میں تمہیدی تھوڑی سی گفتگو اگر کروں تو جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اردو غزل جو ہے اس کا تعلق دربار کے ساتھ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رائے جو ہے وہ بڑی حد تک مناسب ہے۔ اردو غزل کے کردار، اس کے جو خصوصیات ہیں غزل کی، جو اس کا جلال اور جمال ہے، وہ سب دربار ہی سے ہے۔ غزل خود بھی قصیدے سے ہے اور قصیدے کا پہلا جزو ہے تشبیب سے ہے، تو تعلق تو اس کا قصیدے کی طرف سے بھی ہے، لیکن اس سے الگ ہو کر بھی غزل بڑے عرصے تک اور بڑی حد تک دربار کے زیر سایہ رہی ہے، اور وہی کردار، انہی کا جلال اور انہی کا جمال یہاں نظر آتا ہے۔ قاصد کے معاملے میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے کہ جو ریاستوں کے پیغام رساں ہوتے تھے، جو قاصد ہوتے تھے، ان کا پیغام لے کے جانا، کبھی تحفے طائف لے کے آنا، کبھی یہاں سے ہیرے جواہرات پانا اور کبھی یہاں سے سر اڑا دیا جانا، یا کبھی جہاں پیغام لے کر گئے وہاں سے زخمی ہو کر آنا، ذیل و خوار ہو کے آنا اور کبھی کبھی گردن اڑا دینا۔ یہ سلسلہ تو دربار تک تھا، کیونکہ وہ لوگ تنخواہ لیتے تھے اور وہ مجبور تھے، وہ پابند تھے حکم کے، اس لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں خاص دائرے میں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ عاشق اور محبوب کی یہ جو روایتی داستان ہے، یہ جو عشقیہ داستان ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اس قاصد کو سمجھیں گے کہ قاصد کا یہاں کیا کردار رہا ہے۔ بات یوں ہے کہ محبوب کی عدم دستیابی نے عشق کے دفتر میں قاصد کی سیٹ کریٹ کی ہے۔ یہ ایسا منیجر ہے کہ کمپنی کے مالکان چاہ کر بھی اسے نوکری سے نکال نہیں سکتے، بلکہ اس کی منت اور سماجت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، جو اس وقت کی اخلاقی قدریں تھیں، جو شرم و حیا، جو پابندی، جو مذہبی اقدار، جو معاشرتی اقدار رہی ہیں، انہوں نے ہمیشہ عاشق اور محبوب کے تعلق کو جائز نہیں سمجھا اور اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ وہ ملنے پہ، بات کرنے پہ، اس تعلق کو بڑھانے پہ پابندی رہی، پیرے رہے، اسے ایک برا عمل سمجھا جاتا رہا، اس لیے محبوب دستیاب نہیں تھا ہمارے عاشق۔ جب دستیاب نہیں ہے تو پھر بے چینی، پھر اضطراب اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وجود میں آتی ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ محبوب تو دستیاب نہیں ہے، اس طرح کہ اسے ہونا چاہیے، تو حال دل محبوب تک کیوں کر پہنچے، کیسے پہنچے؟ کوئی رابطہ کار چاہیے، کوئی کوارڈینیٹر چاہیے۔ تو یہاں پہ گنجائش پیدا ہوتی ہے قاصد کی، جو پیغام رسانی کا کام کرے۔ وہ کون ہوگا؟ ظاہر ہے جو دونوں طرف آسانی سے جا سکتا ہو۔ ایک قاصد نے صحیح معنوں میں اردو غزل کو ایسے موضوعات دیے اور ایسے عمدہ شعر دیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قاصد کا مضمون جو ہے یہ اردو غزل کے دامن پہ لگا نگینہ ہے۔ اصل میں عاشق کو سمجھنا ہے، اس کی کیفیات کو سمجھنا ہے، عاشق کی بےقراری دیکھنی ہے، تو آپ کو ان اشعار کا مطالعہ کرنا پڑے گا جہاں وہ قاصد سے مخاطب ہے، کیونکہ براہ راست محبوب سے بات نہیں ہو سکتی۔
اور اگر وہ محبوب سے مل بھی لے تو وہ اس کے سامنے تو اس کو چپ لگ جاتی ہے، وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ابھی کہوں گا ابھی کہوں گا ابھی کہوں گا، اور وہ بات کبھی نہیں ہوتی۔ تو اسے بات کب کرنی ہے؟ اسے اس محبوب کی ساری باتیں، اپنے دل کی حالت جو ہے قاصد کو بیان کرنی۔ قاصد اصل میں رازدار ہے، وہی آپ کا غمخوار بھی ہے، وہی رازدار ہے، وہی نامہ بر ہے۔ تو جو کیفیتیں آشکار ہوتی ہیں عاشق کی، وہ قاصد سے کام کرتے ہوئے ہوتی ہیں، اور کیا خوب ہوتی ہیں۔ اس سے آپ عاشق کی تڑپ اور بے قراری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے جی قاصد کی۔ عاشق قاصد سے کیا کام لیتا تھا کہ اپنے دل کی حالت محبوب تک پہنچاتا تھا، اور محبوب کے دل کا حال واپس قاصد کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ تو وہ پھر قاصد کو روانہ کرنے سے پہلے ہدایات دیتا تھا کہ وہاں پیش کیسے ہونا، بات کیسے کرنی۔ اب میں شعری حوالوں کی طرف بڑھتا ہوں تو وہ اپنے دل کی حالت بتاتا تھا اور اس کو آداب بتاتا تھا کہ جانا کیسے اور میری کیا کیا بات بتانی ہے۔ ادب سے سر جھکا کر قاصد اس کے روبرو جانا، نہایت شوق سے کہنا پیام آہستہ آہستہ۔ وہ اپنے دل کی حالت بتاتا تھا، اسے لکھ کے بھیجتا تھا یا زبانی بتاتا تھا۔ تو دیکھ رہا ہے جو میرا حال ہے قاصد، مجھ کو یہی کہنا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ قاصد پیام شوق کو دینا بہت نہ طول، کہنا فقط یہ ان سے کہ آنکھیں ترس گئیں۔ داغ دہلوی کا کیا خوبصورت شعر ہے۔ آتی ہے بات بات مجھے یاد بار بار، آتی ہے بات بات مجھے یاد بار بار، کہتا ہوں دوڑ دوڑ کے قاصد سے راہ میں۔ یہ حال دل پہنچانا یہ پہلا کام تھا، اور پھر قاصد کا انتظار ہوتا ہے، اور انتہائی شدت سے ہوتا ہے۔ قاصد کو بھیجتے ہوئے ایک کیفیت ہے اور ایک بے چینی ہے، اور جیسے ہی قاصد روانہ ہوا عاشق کی بے قراری شروع ہو گئی۔ اس کی قاصد کے وہاں پہنچنے کا اور واپس آنے کا انتظار ہے۔ غالب نے کیا اچھا کہا تھا، خدا کے واسطے داد اس جنون شوق کی دینا کہ اس کے در پہ پہنچتے ہیں نامہ بر سے ہم آگے۔ یعنی یہاں سے خط قاصد کو دیا اور وہاں سے خود روانہ ہو گئے اور محبوب کے در پہ قاصد سے پہلے پہنچ گئے۔ یہ بے قراری کا عالم ہے، اور اس کے واپس آنے کا اور جواب کا جو انتظار ہے وہ شعر دیکھیے شاہ نصیر کا۔ انتظار قاصد گمگشتہ نے مارا نصیر، کس طرح اڑ جائیے کوچے میں اس کے پر لگا۔ اب قاصد جو ہے دربار میں آ گیا واپس، یعنی عاشق کے حضور حاضر ہو گیا، تو عاشق کی حالت دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ قاصد پیام ان کا نہ کچھ دیر ابھی سنا، رہنے دے میوے لذت ذوق خبر مجھے۔ جب قاصد پیغام لے کے واپس آ جائے تو عاشق اتنا بے قرار تھا کہ وہ خبر سننے کے لیے خود کو تیار کرتا تھا۔ جب وہ تیار ہو جاتا تو پھر کہتا، اب ذرا تفصیل سے اے قاصد خوش رو بتا، اس نے پہلے کیا کہا پھر کیا کہا پھر کیا کہا۔ اور اب وہ محبوب کی باتیں پوچھتا تھا۔ وہ اور وعدہ وصل کا قاصد نہیں، سچ سچ بتا یہ لفظ انہی کی زباں کے ہیں، میرا خط پڑھ لیا اس نے مگر یہ تو بتا قاصد، نظر آئی جبیں پر بوند بھی کوئی پسینے کی۔ اچھا یہاں تک تو بات یہ تھی کہ عاشق قاصد سے کیا کام لیتا تھا۔ یہاں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ قاصد عاشق کی دل کی ترجمانی اس طرح تو نہیں کر سکتا تھا جس طرح کہ عاشق کر سکتا ہے۔ تو یہ موضوعات بھی کہیں ہمیں ملتے ہیں عاشق کے حوالے سے۔ آتش کہتا ہے کہ پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شر آرزو کرتے۔ یا پھر میر در نے کہا تھا، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ ایک تو قاصد عاشق کے دل کی ترجمانی اور محبوب کے دل کی ترجمانی اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے کہ عاشق کر سکتا ہے، یہ موضوع ہمیں ملتا ہے۔ پھر بیزاری کی وجہ بھی تھی
وہ وقت پر نہ گیا ہوگا، وہ وقت پر میسر نہیں آیا، اس نے ٹھیک سے ترجمانی نہیں کی، وہ ٹھیک سے جواب نہیں پہنچایا، یہ بیزاری بھی تھی۔ ایک دو خط لکھ کے قاصد سے جو تم بیزار ہو، اڑ کے آئے گا جو ہے میرے مقدر کا جواب۔ اب رسک بھی بہت تھا، اس میں راز فاش ہونے کا اندیشہ بھی بہت تھا، اس کے باوجود قاصد کی ضرورت تھی تو اسے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ یہ تو نیک اور ایماندار قاصدوں کی بات ہوئی، اس میں قاصد اپنی مرضی سے عبارت میں اور پیغام میں تبدیلی بھی کرتے رہے ہوں گے۔ عاشق کا سارا انحصار قاصدوں پر رہا تو وہ اس کی بات پر یقین کرتے تھے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس وقت تک کہ جب عاشق اور محبوب روبرو نہ ہوں، وہ ساری باتیں کھل کے نہ کر لیں، قاصد کے پول تب تک نہیں کھلتے تھے۔ قاصد بے ایمانی سے کام بھی لیتا رہا ہوگا۔ قاصد بہت پاورفل جو ہے آدمی تھا، کردار تھا، اس میں وہ بلیک میل بھی کر سکتا ہے، وہ خط کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ اس سے ایک قدم آگے جا کر اپنا تعلق بھی کہیں محبوب سے نہ جوڑنا چاہتا ہو، اس کی نیک نیتی اور اس کی بد نیتی، یہ چیزیں بھی موضوع سخن رہی ہیں، لیکن یہ بہت کم ہیں۔ زیادہ تر عاشق نے جو قاصد سے کلام کیا، جو اردو غزل میں قاصد کا کردار سامنے آیا، اس میں اپنے دل کی حالت بیان کرنا، قاصد کا انتظار کرنا اور محبوب کے جواب کا انتظار کرنا اور اس جواب کو سمجھنا اور اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ تھا۔ کہیں کہیں گلے شکوے بھی ہیں قاصد سے عاشق کو۔ اب قاصد کا انجام کیا ہوتا تھا؟ قاصد ذلیل بھی ہوتا تھا، پکڑا بھی جاتا تھا، رسوا بھی ہوتا تھا، مارا بھی جاتا تھا۔ اب اس کی ذلت کا سلسلہ دیکھیے، پتہ ملتا نہیں اس بے نشاں کا، لیے پھرتا ہے قاصد جا بجا خط۔ قاصد جو گیا میرا لے نامہ تو ظالم نے، نامے کے کیے پرزے قاصد کو بٹھا رکھا۔ ہلکی سی خراش ہے قاصد کے حلق پر، ہلکی سی خراش ہے قاصد کے حلق پر، یہ خط جواب خط ہے کہ خط کی رسید ہے۔ اور پھر قاصد تو جہاں سے بھی چلا جاتا تھا۔ خط کا یہ جواب آیا کہ قاصد گیا جی سے، سر ایک طرف لوٹے ہے اور ایک طرف دھڑ۔ اور مومن کا کیا اچھا شعر ہے، کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب میں۔ سوال یہ ہے کہ جو سرکار کے دربار سے وابستہ قاصد تھا، اسے تو تنخواہ ملتی تھی، وہ پیغام رسانی کا کام کرتا تھا، لیکن یہ جو قاصد ہے جو عاشق اور محبوب کے درمیان پیغام رسانی کرتا ہے، یہ جو نامہ ور ہے، یہ ذلت اور اپنی جان اور اپنی آبرو کیوں ہتھیلی پہ رکھتا ہے عاشق کے لیے یا محبوب کے لیے؟ اسے کس صلے کی تمنا ہے؟ اسے کیا ملے گا؟ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، وہ پکڑا گیا، مارا گیا، رسوا ہوا، جان سے گیا، آخر کس لیے؟ قاصد نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ اصل سوال ہے۔ تو میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو کہنے لگا انسانی ہمدردی کے تحت۔ آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن جہاں تک میں سمجھاؤں، قاصد کی اس عمل میں اہمیت بڑھتی تھی۔ وہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے اور اپنی جگہ محظوظ ہونے کے لیے، لطف کشید کرنے کے لیے، عاشق اور محبوب کی کہانی سے واقف ہونے کے لیے، باخبر ہونا بھی تو لطف دیتا ہے، آپ کو محظوظ کرتا ہے، آپ کی حیثیت کو بڑھا دیتا ہے، آپ اس کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ خوشی کشید کر رہا تھا اس سے۔ وہ عاشق کے حال سے بھی واقف ہوتا ہے، محبوب کے حال سے بھی واقف ہوتا ہے، اس کہانی کو اپنی مرضی سے بھی چلا سکتا ہے، اس میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے، اور دونوں اس کی اہمیت بڑھا رہے ہیں، عاشق بھی اور محبوب بھی،
اس کی منت سماجت ہو رہی ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، اس سے گلے کیے جا رہے ہیں، وہ رازدار ہے، اس کا ان دونوں کے درمیان ایک مقام زیادہ ہے، اور پھر وہ جب چاہے ان کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے۔ وہ صرف اپنی تسکین کے لیے ایسا کرتا رہا ہوگا، اور تو کوئی ایسی وجہ میرے ذہن میں نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی وجہ ہے تو ضرور لکھیے گا۔ بے لباب میں نے یہاں بیان کر دیا ہے قاصد کا یہ شعبہ کیسے تخلیق ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا رہتی ہے، اور آج کے دور میں جب ایجادات ہو گئی ہیں، جب موبائل آ گیا ہے، جب محبوب دستیاب ہو گیا ہے، تب قاصد کی ضرورت نہیں رہی، اس قاصد کی جو باقاعدہ ایک فرد ہوتا تھا۔ عموماً عورتیں زیادہ ہوتی تھیں قاصد، میرا یہ خیال ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں سمجھا ہوں، وہ مرد قاصد کم ہوتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی آپ جانتے ہوں گے، یا الگ سے اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن آج محبوب اس قدر عدم دستیاب نہیں ہے جس قدر کے ماضی میں رہا ہے۔ آج محبوب دستیاب ہے لیکن قاصد کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، قاصد کی اب بھی ضرورت پڑتی ہے، اور آج کی قاصد جو ہے وہ میسنجر ہے، واٹس ایپ ہے۔ سب سے بڑی کامیابی میسنجر سے محبوب کو واٹس ایپ پر لانا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر خطرہ تھا خط کے پکڑے جانے کا، تو آج بھی ڈرنا چاہیے اسکرین شاٹس کے پبلک ہو جانے سے،